بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوید صاحب، آج اقتدار کی غلام گردشیں دوبارہ اسی جگہ پہ جا کے کھڑی ہو گئی ہیں جہاں سے کسی نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اور ڈکلائن کا پستی کا ایسا سفر ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اور ایک ایسے صوبے کے اندر کے جو نصف پاکستان ہے، آدھا پاکستان ہے، جسے منی پاکستان کہتے ہیں، اور جس کی 12 کروڑ سے زائد آبادی ہے، اور 12 کروڑ میں سے 1 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکول نہیں جا سکتے نوید صاحب، جہاں پہ 70% لوگوں کے پاس صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے، جہاں پہ لاہور کے اندر پچھلے 3-4 ماہ کے اندر کچھ 6-7 سے زائد بچے خودکشیاں کر چکے ہیں، اور ایسے صوبے کے اندر کہ جہاں پہ پچھلے 2 سال میں پہلے گندم کے کاشتکاروں کے ساتھ، پھر آلو کے ساتھ، اور پورے کی پوری جو زرعی انڈسٹری ہے پنجاب کی اس وقت بری طرح سے نوید صاحب بیٹھ چکی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی وزیر اعلیٰ نے اور مسلم لیگ نون نے ہاتھ کیا کیا ہے، اور اسی مسلم لیگ نون نے ایک اور کام کیا نوید صاحب۔ اس نے کام یہ کیا بنیادی طور پہ کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس PIA کو 10 ارب کے قریب بیچا، اور دوسرا ہاتھ کیا کیا کہ اس پنجاب حکومت کے پاس ایک ہیلی کاپٹر موجود ہے جو ایمرجنسی کے لیے وزیر اعلیٰ استعمال کر سکتی ہیں۔ پنجاب حکومت نے گلف اسٹریم کا G500 لگژری ایک ایروپلین خریدا ہے کہ جس کے اندر صرف 19 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے، اور عظمیٰ بخاری نے اس کے اوپر جو وضاحت دی ہے نا، وہ پنجابی نوید صاحب کہتے ہیں کہ رنڈی نے قسم کیتا تے بہت برا کیتا اور کر کے چھڑ دیتا اور برا کیتا۔ اس کے اوپر جو وضاحت دی انہوں نے نوید صاحب، دل کرتا ہے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا ایئر پنجاب کے نام سے جو ہم ایک ایئر سروس شروع کر رہے ہیں، یہ اس کے نام سے خریدا گیا ہے، اور آج کی تاریخ تک نوید صاحب ہم آن ریکارڈ یہ کہہ رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں، فروری 2026 ہے، SECP کے نام، SECP کے اندر ایئر پنجاب کے نام سے کوئی کمپنی رجسٹرڈ نہیں ہے، کوئی نوید صاحب اس کا CEO موجود نہیں ہے۔ کمپنی کا وجود جب نہیں ہے تو اس کا obviously دفتر بھی موجود نہیں ہوگا۔ تو یہ طیارہ خریدا جا رہا ہے اپنی وہ جو ایک شاہانہ مزاج ہے اس کے لیے، جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ہم نے ایئر پنجاب کے لیے خریدا ہے۔ ایئر پنجاب کے نام کی کوئی کمپنی مارز وجود کے اندر نہیں آ سکی، تو کس نام سے خریدا، کیوں خریدا؟ ایک ایسے صوبے کے اندر کہ جس کی کیفیت آپ کے سامنے ہے، اور ملک کی کیفیت آپ کے سامنے ہے، اور آج کی رپورٹ ہے نوید صاحب کہ 2019 اور 20 کے اندر جو شرح غربت تھی وہ 18 سے 19% تھی، اور آج کی رپورٹ ابھی اس وقت جب ہم یہ پروم کر رہے ہیں نوید صاحب، یہ شرح غربت 28 سے 29% پہنچ چکی ہے۔ تو یہ لچھن ہے، یہ کام ہے جو اس وقت ہوا ہے۔ ہم نے سوچا کہ ویشنری وائسز کے پلیٹ فارم سے اس کے اوپر ہم اپنا ایک ورژن اپنے آڈینس کو دے دیں تاکہ سند رہے، اور جو بات ہم لمبے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر وہ ایکیومن نہیں ہے، وہ پولیٹیکل اسٹیٹس مین شپ نہیں ہے، یہ پراپرٹی ڈیلرز ہیں بنیادی طور پہ، پارٹیاں نہیں ہیں، افراد نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ کہیں کہ یہ لوگ ملک کو چلا سکتے ہیں، ملک کی باغ ڈور سنبھال سکتے ہیں۔ تو یہ ہم چاہیں گے کہ اپنے آڈینس کو اس کے اوپر ہم ایک مختصر سا ورژن دے دیں۔ یہ تو خیر ابھی آپ نے جو تفصیل بتائی ہے کہ جہاز خرید لیا ہے، اور جہاز 11 ارب کا ہے، اور ایک ایسے صوبے میں جہاں ویسے بھی گورننس کی صورتحال بھی اور عوام کی ایجوکیشن کی صورتحال بھی جو ہے وہ دگرگوں ہیں، اس صوبے میں آپ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اچھا نصرہ بھائی، دوسرا یہ کہ یہ جو خاص طور پہ جو نون لیگ ہے اس کا میں ایک اور مزاج بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ جب ملک سے کوئی ڈیل کر کے باہر جاتے ہیں تو یہ سعودی عرب چلے جاتے ہیں، اور کافی عرصہ یہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، عربوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہ بھی انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو عرب شیوخ کی طرح کا کوئی رائل فیملی کا فرض سمجھنے لگ گئے ہیں۔ ان کے مزاجوں میں اسی طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ اس کی علامتیں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سعودی عرب میں جائیں نصر اللہ بھائی، وہاں اگر کوئی کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہو رہا ہے تو وہاں ان کے جو کنگ ہے اس کی تصویر لگی ہوگی، ولی عہد کی تصویر لگی ہوگی۔ اب یہاں آپ جائیں تو پنجاب میں جو بھی کوئی چیز کہیں پر ہو رہی ہے، کوئی ادارہ ہے، وہاں پر ایک تصویر لگائی گئی ہے۔ کیا یہ ملک
ان افراد کا ہے، ان کی بادشاہت ہے، ان کی جاگیر ہے کہ جس میں یہ اپنی تصاویر جو ہے وہ لگاتے چلے جاتے ہیں. حکمران بنائے گئے ہیں ڈیموکریٹک پروسیس سے. اب ڈیموکریٹک پروسیس کو میں تو یہ ہے کہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ آپ جواب دیں. اگر آپ نے یہ چیز لینی تھی اور بہت ضروری بھی ہوگا، سلو بھائی ہم کہتے ہیں کہ بہت ضروری تھا کہ آپ نے ایک جہاز لینا تھا پنجاب گورنمنٹ کے لیے، تو بہت سارے سوال ہیں جن کا جواب آپ کو دینے کے لیے پھر پبلک کے سامنے جانا چاہیے. آپ کی اسمبلیاں موجود ہیں، آپ کی پارلیمنٹس موجود ہیں، آپ کے ادارے موجود ہیں، اور اب تو جو سوشل میڈیا کی وجہ سے اب ہر آدمی یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آپ یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ کس بیس پر کر رہے ہیں، اس کی لاجک کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب سوال چنا اور جواب گندم، کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو کسی نہ کسی طرح لیپا پوتی کر کے اس کا جواب بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا، یہ بھی ایک ریڈیکولس قسم کی ایکٹیویٹی ہے جس سے اب ہمارے ملک کو نکل آنا چاہیے، اور جو صاحب اقتدار فورسز ہیں پاکستان کی، انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح کے لوگوں کو پبلک ڈومین میں سروس کے لیے منتخب کرنا چاہیے یا انہیں موقع دینا چاہیے. بالکل صحیح. اس طرح کے مزاج سے نہ تو کوئی گورننس ہو رہی ہے، نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نہ کوئی ملک جو ہے وہ آگے جا رہا ہے. آپ قومی ایئر لائن کو بند کر رہے ہیں اور پنجاب ایئر لائن شروع کر رہے ہیں. تو قومی ایئر لائن بند کرنے کا ڈھکوسلا کیوں کیا گیا؟ بالکل صحیح. اس وقت اس کی ضرورت تھی تو سارا ریٹرک اس کے مطابق بنایا گیا، سارے لوگوں کو اس کے اندر شریک کیا گیا. ہم نے اس وقت بھی بات کی کہ پی آئی اے کو جب آپ کر رہے ہیں اور 4-5 ارب روپے اس سے بچیں گے جو آپ کو، اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں اپنی تنخواہیں پوری کرنی ہے، اور یہاں 11 ارب روپے کا ایک صوبہ ایک جہاز خرید لیتا ہے صرف اس لیے، اور جو جہاز آپ نے بتایا وہ بھی لگژری جہاز ہے جس میں 19 سے زیادہ افراد نہیں جا سکتے. تو یہ 19 افراد جو ہے یہ پبلک ڈومین میں تو نہیں جا سکتا کہ آپ اس کو کمرشل چلائیں گے. ظاہر ہے اتنی مہنگی اس کی جو فیئرز ہوں گے وہ کون بیئر کرے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پورا جو ہمارا سسٹم ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا فقدان ہے، جواب دہی کا احساس نہیں ہے، اور پبلک ڈومین میں لوگ بات نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار فیصلہ ہو گیا ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس پر بات کی جانی چاہیے، اور جو ویژنری وائس کا پلیٹ فارم ہے، ہم یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور جو پولیٹیکل ایرینا میں کام کر رہے ہیں اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو بھی ہم یہ بات بتاتے ہیں یا بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کے ایشوز پر سوال اٹھانے چاہیے. بالکل سوال پوچھنے چاہیے. اچھا سوال میں پوچھوں گا، میرے سوال کے اندر جان نہیں ہوگی تو آپ جان ڈال دیں اس میں. بالکل ٹھیک. میرے سوال کو کے اندر وہ مینڈیٹ موجود نہیں ہوگا، میری انفارمیشن مکمل نہیں ہوگی، آپ وہ انفارمیشن مکمل کریں. اور اب اگر یہ سوال اٹھا ہے تو گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ جو ہے نا اس کی وضاحت کرے، پبلک کے سامنے آ کر یہ بیان کرے کہ یہ جہاز ہم نے اس لیے خریدا ہے، یہ 11 ارب روپیہ جو پاکستان جو گورنمنٹ آف پنجاب نے اس میں انویسٹ کیا ہے اس کے نتیجے میں اگلے آنے والے دنوں میں ہم 50 ارب یا 25 ارب یا 100 ارب روپیہ جو ہم اس کے ذریعے کمائیں گے، اور یہ ہم نے تو ملک کو جو ہے وہ ترقی دی ہے. آپ اس طرح کے اگر ڈیسیژن کرتے ہیں تو اس کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ کریں اور اکاؤنٹیبل خود کو سمجھیں. تو میرا خیال یہ مسئلے نہیں ہوں گے. جب تک یہ نہیں کیا جائے گا ہمارا ملک اسی طرح کے غلط پالیسی ڈیسیژن کے نتیجے میں زوال کا شکار ہوتا چلا جائے گا. بہت بہتر فرمایا نوید صاحب آپ نے بنیادی طور پہ کہ آپ نے کہاں جانا ہے. آپ کوئی سائنٹسٹ تو ہیں نہیں کہ آپ نے کوئی مریخ پہ جانا ہے، آپ نے چاند پہ جانا ہے اور اتنا لگژری مہنگا طیارہ اور جس میں 19 افراد صرف سفر کر سکتے ہیں. تو آپ کہاں جانا ہے کوئی بتانا پسند کریں گی میڈم آپ کہ آپ نے کہاں کا سفر کرنا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں، اور کون سی ایسی ایمرجنسی لگی؟ اور ایمرجنسی لگی تھی نبی صاحب تو نہیں بچا سکے نا. بھاٹی گیٹ کے اوپر ایک ماں اور اس کی چھوٹی بیٹی ڈوب گئی، آپ نہیں بچا سکے. تو گورننس کا حالت تو یہ آپ کے سامنے ہے، اور لچھن جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بچے اسکولوں سے باہر آپ کے سامنے ہیں، صوبہ آپ سے سنبھل نہیں رہا، کسانوں کو آپ نے برباد کر دیا، دہقانوں کو آپ نے برباد کر دیا. تو سوال پھر وہی ہے جو نوید بھائی آپ نے بنی طور پہ کیا کہ سوال کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے. اور میں اس موقع کے اوپر خاص طور پہ نوید بھائی یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو سکتا ہے، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو سکتا ہے، آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہو سکتا ہے، آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہو سکتا ہے، آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو سکتا ہے. لیکن خدا را ہم ایک گزارش آپ سب سے ضرور کریں گے کہ جہاں سے بھی تعلق ہے لیکن ٹھیک بات کو سپورٹ کیجئے، سٹینڈ ٹھیک لیجئے، غلط کو غلط کہنا سیکھیے اور درست کو درست کہنا سیکھیے. جس دن ہماری قوم کے اندر نوید بھائی یہ والا اسپرٹ پیدا ہو گیا، یہ والا ایکیومن پیدا ہو گیا کہ نہیں یار یہ ٹھیک میں چاہے میری پارٹی ہے لیکن فیصلہ غلط ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس دن نوید صاحب ایک بہت بڑا
اس دن نوید صاحب ایک بہت بڑی تبدیلی ہمارے ملک کے اندر آئے گی. تو رویوں کو تبدیل ہونا چاہیے, فیصلے کو ڈیموکریٹک ہونا چاہیے, اور وہ قوم کہ جس کے بچے اسکول سے باہر ہوں, جن کے اپنا انفراسٹرکچر کی کیفیت اور ہو. یہ نوید صاحب ایسی ہی مثال ہے کہ میں رہتا تو جھونپڑی میں ہوں, کہ میرے بچے اسکول نہیں جا پا رہے, میرے گھر میں کوئی ضروریات زندگی بھی نہیں ہے, لیکن اگر میں کہیں پہ کوئی ڈاکہ ڈال کے میں ایک وہاں پہ لینڈ کروزر کھڑی کر دیتا ہوں. تو یہ سچویشن ایسی ہی ہے نوید صاحب اس وقت جو مریم نواز نے کی ہے. ہم نے ہمیشہ اس ویژنری وائسز کے پلیٹ فارم سے اس بات کو پبلک کو یقین دہانی کروائی ہے کہ دیکھیے, آپ کا بولنا, آپ کا سمجھنا, آپ کا ٹھیک بات کو سپورٹ کرنا, اگر پبلک ڈومین کے اندر آپ یہ کرنا شروع کر دیں تو یہ ایک نقطۂ آغاز ہے جو ہو سکتا ہے. ہم نے اپنی بات کی ہے, آئندہ بھی کریں گے, اور آپ کے سامنے یہ جو چہرے ہیں, یہ جو فیصلے ہیں, ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے تا وقتے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری فلاحی مملکت نہ بن سکے, جہاں پہ سب برابر ہوں, سب کو حقوق ملیں, سب کی داد رسی ہو, سب بچے اسکول جائیں, سب کو انصاف ملے, سب کی آنکھوں کے اندر دیے جلیں, ہر گھر کے اندر آپ کہہ لیں کہ چولہا جلے, کوئی بھوکا نہ سوئے, کوئی پیاسا نہ سوئے, جہاں پہ بیٹی بہن بہو سب کی عزت ہو. تو آئیے مل جل کر کوشش کرتے ہیں اس چراغ کو جلانے کی, اور یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. کنیکٹ رہیے, دیکھتے رہیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.